دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دوستان دی وقار، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد حج ہے، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے ہیں۔ دوستان دی وقار، آج اس آیت کریمہ کے ضمن میں زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوستان دی وقار، پہلی امتیں جتنی بھی آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے اور مجھے نماز کی بھی تاکید کی ہے اور زکوٰۃ کی بھی تاکید کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ ان کی شان یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ اور اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جس کا نام ہے ثعلبہ بن خاطب۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو میرے جیسا بنایا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونا بن جاتے اور میرے ساتھ چلتے، تو تو یہ نہیں چاہتا کہ تو میری طرح ہے؟ تو پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ تو اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ تیرے پاس جتنا مال ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ اگر تیرے پاس زیادہ مال آ جائے تو تو اس پر شکر ادا کرنے سے قاصر رہے گا، یعنی تو شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ جس اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اس کے صدقے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھنے تھے، لب مصطفی جب کھلے ادھر اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ دوستان دی وقار، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ بن خاطب کے لیے دعا فرمائی یا اللہ اس کو مالدار کر دے، دوستان دی وقار جب آپ نے دعا کی تو اس کے بعد آتا ہے کہ مدینہ شریف میں کوئی ایسی حویلی نہیں تھی کہ جہاں اس کی یعنی اس کا مال سما سکے۔ جب آپ نے دعا کی تو اس کے پاس مال آیا، اس نے چند بکریاں خریدی، اس کے بعد اس میں اتنی برکت آئی کہ بعض جگہ میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں کوئی ایسی حویلی نہیں تھی کہ جہاں پر اس کی بکریاں سما سکیں۔ اور پہلے تو وہ مسجد میں صبح بھی آتا تھا، شام کو بھی آتا تھا، دن کو بھی آتا تھا وہ شخص ثعلبہ بن خاطب، مگر اس کی جب اتنا مال آیا اس کے پاس اس کی مصروفیات بڑھ گئی۔ اس کو یہاں پر بھی آیا ہے کہ اس کو کہتے تھے حمامۃ المسجد، یعنی مسجد کی کبوتری، اور ثعلبہ بن خاطب کو کہا جاتا تھا کہ صبح بھی آتا مسجد، دن کو بھی، رات کو بھی۔ مگر جب اس کے پاس اتنا مال آیا اس نے بار مدینہ شریف سے دور جا کر ایک جنگل میں اپنا یعنی بکریوں کے لیے رہائشگاہ بنائی، تو وہ صرف ابھی اتنی مصروفیات بڑھی کہ صرف وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد آتا تھا، اس کے علاوہ وہ مسجد میں نہیں آتا تھا۔ تو یہ کرتے کرتے یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ جمعے کی نماز بھی اس نے چھوڑنی پڑی اور عید کی نماز بھی اس کو چھوڑنی پڑی۔ جب یہاں تک یہ بات پہنچ چکی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو اس سالبہ بن خاطب کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو اس کے پاس بھیجا، جا کر زکوٰۃ دے کر آؤ۔ تو ساند وقار وہ شخص اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، آپ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ساند وقار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس شخص نے سنا، سالبہ بن خاطب کہنے لگا کہ آپ آگے سے ہو کر آ جاؤ، میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ تو ساند وقار جب وہ 2 شخص واپس آئے، سالبہ بن خاطب کے پاس آئے، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط دے کر بھیجا ہے، وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ سالبہ بن خاطب نے وہ خط پڑھا، وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خط میرے پاس بھیجا ہے، یہ تو ٹیکس کے ذریعے آیا ہے، تو میں تو ٹیکس اپنے مال سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو ساند وقار وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ شخصوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ بن خاطب آج ہلاک ہو گیا ہے۔ تو ساند وقار اس وقت کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سالبہ بن خاطب کے رشتہ دار وہ سالبہ کے پاس آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، آپ زکوٰۃ دے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ تو ساند وقار جب وہ زکوٰۃ دے کر حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ آپ سے زکوٰۃ نہیں لینی۔ تو ساند وقار خیر جب فاروق اعظم کا دور آیا، جب اس کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، وہی سالبہ بن خاطب زکوٰۃ دے کر آپ کے بارگاہ میں آیا، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے زکوٰۃ نہیں لی، تو میں کون ہو سکتا ہوں آپ سے زکوٰۃ دینے والا۔ اسی طرح فاروق اعظم کا دور آ جاتا ہے، وہی شخص سالبہ بن خاطب زکوٰۃ دے کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرمائیے۔ تو فاروق اعظم بھی یہی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے زکوٰۃ نہیں لی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زکوٰۃ نہیں لی، اور میں کون ہو سکتا ہوں آپ سے زکوٰۃ دینے والا۔ تو ساند وقار آپ نہیں بولے، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص زکوٰۃ لے کر آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اللہ نے منع فرمایا کہ میں آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتا۔ اس کے بعد وہی شخص سالبہ بن خاطب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ زکوٰۃ لے کر آیا، تو آپ نے بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ آپ سے نہیں لی، تو میں کون ہو سکتا ہوں آپ سے زکوٰۃ دینے والا۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم کا دور آتا ہے، وہی سالبہ بن خاطب زکوٰۃ لے کر آیا، اور فاروق اعظم نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بھی آپ سے زکوٰۃ نہیں لی۔ فاروق اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زکوٰۃ نہیں لی، تو میں کون ہو سکتا ہوں آپ سے زکوٰۃ دینے والا۔ اس نے بھی یعنی زکوٰۃ جب پیش کی مگر آپ نے زکوٰۃ نہ لی۔ تو پھر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو پھر اس آپ کے دور میں وہ شخص مر گیا۔ اب یہ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس مال کا کیا فائدہ جو اللہ کی راہ میں انسان خرچ نہ کرے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو مال تو وہی اچھا ہے، مال تو اس کا ہی فائدہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے، اور وہ مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ساند وقار بے شمار روایات ملتی ہیں اس حوالے سے۔ تو اب اس کے بعد بہت ہی مشہور اور معروف ایک واقعہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ شاید یہ روایت آپ پہلے بھی سماعت کی ہوگی مگر اس موضوع میں یہ روایت آتی ہے تو یہ سماعت کیجیے غور سے۔
اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کا امتحان لینا چاہا بنی اسرائیل میں، جس مبارکہ میں آتا ہے۔ ایک شخص تھا بد شکل، ایک شخص تھا اس کے سر پہ بال نہیں آئے، اب کافی بڑا ہو گیا، سر پہ بال نہیں آئے۔ تیسرا شخص ہے اندھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ایک بھیجا انسانی شکل میں۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا جس کی شکل بدصورت تھی، اس کے پاس وہ فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ آپ کو سب سے اچھی چیز، پیاری چیز کون سی لگتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری شکل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میری شکل ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا، اس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی شکل خوبصورت ہو گئی۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کو مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو آپ نے اس کو ایک اونٹ عطا کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو اب وہی فرشتہ انسانی شکل میں اس گنجے کے پاس آتا ہے جس کے ساتھ کی عمر بال نہیں ہے، اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کو کون سی چیز خوبصورت لگتی ہے، کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے سر پہ بال آ جائیں، کیونکہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو میرے سے لوگ کلام نہیں کرتے۔ تو فرشتے نے ہاتھ سر پہ پھیرا، اس کے سر پہ بال آ گئے۔ تو اس کے بعد پوچھا کہ آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ آپ نے اس کو ایک گائے عطا کر دی۔ اس کے بعد وہی فرشتہ تیسرے کے پاس آتا ہے جس کی آنکھیں نبیلہ ہیں، کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی واپس آ جائے، میری نظر واپس آ جائے، لوگ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہیں اور میں دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ میرے لیے پریشانی ہے۔ تو آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی نظر بھی آ گئی۔ تو پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بکری عطا کر دے۔ آپ ان تینوں کا امتحان ہے، غور سے سماعت کیجئے کہ اس کو بھی ایک بکری عطا کر دی۔ اب وہی فرشتہ واپس چلا گیا۔ کافی عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی فرشتہ دوبارہ امتحان لینے کے لیے آ گیا۔ وہی فرشتہ جب آتا ہے سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا جس کی شکل بدصورت تھی، اس کو کہنے لگا کہ میں ایک مسکین آیا ہوں، میں ایک غریب آیا ہوں، میں ایک یتیم آیا ہوں، مجھے ایک اونٹ کا بچہ عطا کر دے تاکہ میں آسانی کے ساتھ سفر پر پہنچ جاؤں، آسانی کے ساتھ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ دوستان ذی وقار، اس نے کہا کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے، اس میں میرے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، میں آپ کو کیسے عطا کروں؟ دوستان ذی وقار، اس نے کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حسین و جمیل شکل دی ہے، صورت عطا کی ہے، اس کے سچ کے آپ مجھے ایک اونٹ عطا کر دیں۔ اس نے کہا کہ یہ میری وراثت میں چلے آ رہے ہیں، میں آپ کو مال نہیں عطا کر سکتا۔ دوستان ذی وقار، فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس فرشتے کی اتنی دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کی طرح واپس کر دیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو میری وراثت میں چلی آ رہی ہے، میں آپ کو کیسے عطا کروں؟ تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے کی طرح کر دے جیسے وہ پہلے تھا۔ تو فرشتے کی اتنی دعا کرنی تھی، وہی